یہ اس قسم کا ارادہ نہیں، بلکہ فرمایا عظیمت الرشد، عزم والا ارادہ، عزم وہ ہے پکا ارادہ جس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں ہے سوائے عمل کے۔ عزم اس کو کہتے ہیں کہ ایسا ارادہ کہ جس کے بعد فوراً عمل ہو جائے، پھر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ ہمارے جو حضرات فقہا اور علماء دین ہیں، وہ حکما ہیں، انہوں نے جو انسان کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی تجزیہ کیا ہے، اس کی قسمیں قرار دی ہیں اور اس کے احکام الگ الگ بتائے۔ ایک کا نام ہے حاجس، ایک کا نام ہے خاطر، ایک کا نام ہے ہم، ایک کا نام ہے عزم، الگ الگ نام بھی دیے ہیں۔ کہ حاجس اس خیال کو کہتے ہیں جو آیا اور نکل گیا، تھوڑا سا ارادہ ہوا، کچھ خیال آیا اور نکل گیا، ختم ہوا، پھر یاد بھی نہیں آیا، بھول ہی گیا اس کو۔ تو یہ اس قسم کا ارادہ نہ کسی برے کام کا ارادہ ایسا قابل گرفت ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے اگر برے کام کا خدا نہ کرے کوئی گناہ کا ارادہ کرے، اس قسم کا ایک دل میں خیال آیا اور گزر گیا، تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اور اس کی جو دل میں ارادہ ہوا، ہلکا سا آیا اور گزر گیا، اگر نیکی کا ارادہ ہے تو اس نیکی پر ثواب نہیں ہے۔ ایک ارادہ ہوا، ختم ہو گیا، عمل ہوا ہی نہیں۔ دوسرا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خاطر، نہیں آتا رہا اور جاتا رہا، آتا جاتا رہا، کہ کبھی ارادہ ہوا، کبھی پھر چھوڑ دیا، پھر ارادہ ہوا، پھر چھوڑ دیا، پھر ارادہ ہوا، پھر چھوڑ دیا، عمل ہوا نہیں کسی بھی مرتبہ۔ تو اس کا بھی یہ حال ہے کہ اس کے اگر برائی کا یا گناہ کا ارادہ ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، اور نیکی کا ارادہ ہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں۔ تیسرا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایک ارادہ آیا اور تھوڑا جمع، پکا ہوا تھوڑا سا، لیکن اتنا پکا نہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں فوراً عمل کر لے انسان، وہ ہم کہلاتا ہے۔ تو وہ بھی، اس کے بھی یہی حال ہے کہ گناہ کا بھی اگر ہم ہے تو اس پر پکڑ نہیں، نیکی کا ہم ہے تو اس پر ثواب نہیں۔ آخری درجہ آتا ہے عزم، کہ بس پکا ہو، عزم ہو گیا، یہ ضرور کرنا ہی کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے گی تو کر ہی ڈالے گا، کوئی غیر اختیاری رکاوٹ پیش نہیں آئے گی تو کر ہی ڈالوں گا۔ کوئی غیر اختیاری رکاوٹ پیش آ جائے، مری گیا آدمی تو نہیں کر پائے، کیسے کرے گا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، دل کا دورہ ہو گیا، اگر مرا بھی نہیں تو کم از کم اس قابل نہیں رہا کہ 2 رکعتیں پڑھوں، لیکن عزم پکا تھا۔ تو اس پر اگر نیکی کا عزم ہے تو اس پر ثواب ہے، چاہے عمل بعد میں کرے گا اس کا ثواب الگ، لیکن عزم کر لیا تو عزم کا بھی ثواب ہے۔ اگر برس فرض کرو کہ نہیں کر پایا کسی غیر اختیاری عمل کی وجہ سے، تو بھی ثواب لکھا گیا کہ بھئی تم نے عزم کر لیا تھا، ہم تمہارا ثواب لکھ لیتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر بھی
بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کا عزم کرنے پر بھی گناہ ہو جاتا ہے. پکا ارادہ کر لیا, اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آتی تو کر ہی گزرتا, تو اس پر بھی گناہ لکھا جائے گا. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ نیرے عزم پر بھی پکڑ نہیں کرتے جب تک کہ اس عزم کے بعد کوئی قدم آگے نہ بڑھایا ہو اس طرف, گناہ کی طرف. یہ فرق ہے نیکی میں اور گناہ میں. نیکی کا اگر عزم کر لیا پکا ثواب لکھا گیا, گناہ کا عزم کر لیا پکا لیکن کوئی قدم نہیں بڑھایا اس کی طرف, اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کیا اس کے لیے, اس کے راستے میں, تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا. ایک روایت میں نے اپنے بزرگوں سے سنی, خود مجھے نظر سے نہیں گزری کہیں, لیکن جو اصول قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے وہ غلط نہیں معلوم ہوتی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اوپر 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں, ایک جو اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں نا, تو اس میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے, اور ایک فرشتہ وہ ہے جو اللہ بچائے برائیاں لکھتا ہے, گناہ لکھتا ہے. تو 2 فرشتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ ہے, دین کی تعلیم یہ ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے کہ جب کہیں 2 آدمی کسی ایک مقصد کے لیے جائیں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں. سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں, تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کے تابع رہتا ہے اور انتظام برقرار رہتا ہے. ورنہ تو یہ بھی اپنا مستقل بالذات, وہ بھی اپنا مستقل بالذات, وہ کہے میں بڑا ہوں, وہ کہے میں بڑا ہوں, تو کسی معاملے میں جھگڑا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی 2 آدمی مشترک کام کرنے کے لیے نکلیں تو کیا کریں, کسی کو امیر بنا لیں. تو اس روایت کے مطابق جو نیکی کا فرشتہ ہے, نیکی لکھنے والا, اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے, اور جو دوسرا بدی لکھنے والا ہے اس کو مامور بنایا ہے, اس کا تابع بنایا ہے. تو اگر بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کا فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے, دوسرے سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, سمجھے نا, وہ براہ راست لکھ لیتا ہے. نیکی بندے نے کی بس فٹ سے لکھ لی. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے بندہ تو اب یہ کام ہے اس کا نا, برائی لکھنے والے کا, تو وہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ لکھوں, اس نے فلاں برائی کی ہے, لکھوں؟ تو امیر کہتے ہیں ٹھہر جاؤ, ابھی نہ لکھ, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. تو وہ فوراً نہیں لکھتا بلکہ انتظار کرتا ہے اس بات کا, لکھواتا وہ کہتا ہے انتظار کرو کہ شاید توبہ کر لے گا, اگر توبہ کر لے گا تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی.
جیسے میں کئی بار عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے ذریعے جو معافی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ پہلے لکھ لیا گیا گناہ اور پھر بعد میں اس کو مٹایا گیا یا دکھایا گیا کہ یہ گناہ کیا تھا ہم نے معاف کر دیا، بلکہ اس کا نامہ اعمال سے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس واسطے جو بدی کا فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں لکھوں، اور کہتا نہیں میں ابھی نہیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لے گا تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کچھ وقت تک وہ انتظار کراتا ہے. تو یہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا معاملہ بندے کے ساتھ نیکیوں اور بدیوں میں مختلف ہے. نیکی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد بندے کو کے حق میں لکھ لیتے ہیں. تو عزم اگر کر لیا تو لکھ لیا کہ ہاں یہ نیکی کا عزم کیا. اور بدی کا جو ہے وہ صرف عزم پر لکھنے کے بجائے دیکھتے ہیں کہ اسے قدم بڑھایا کوئی نہیں گناہ کی طرف. اگر گناہ کی طرف قدم بڑھایا تو لکھا جائے گا، ورنہ نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا الگ کیوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ. تو اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو مانگا وہ عزم مانگا. اسألک عزیمت الرشد، بھلائی کا مجھے عزم عطا فرمائے. صرف ارادہ نہیں، مجرد ارادہ، بلکہ عزم عطا فرمائیے کہ جو بھی بھلائی کا کام دل میں آئے تو اس کے بارے میں پکا سچا پکا عزم ہو میرے اندر کہ میں اس کو کروں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ارادوں کو پکا رکھنے کی، نیکی کے معاملے میں پکا رکھنے کی پوری کوشش کرے. اس سے ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ عزیمت، جیسا میں نے عرض کیا، معنی اس کے ہے ارادہ، اگرچہ مصمم ارادہ، لیکن ارادے کاہے سے پیدا ہوتے ہیں؟ خیالات سے. انسان کے دل میں خیالات آتے رہتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے. تو انہی سے پھر ارادہ جنم لیتا ہے اور پھر ارادہ جا کر عزم بنتا ہے. تو اس میں ساتھ میں اس دعا کے اندر یہ پہلو بھی داخل ہے کہ یا اللہ میرے خیالات کی جو رو ہے اس کو رشد کے ارادوں کی طرف پھیر دیجیے. ہر انسان، کوئی انسان خالی نہیں ہے جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیالات کی چکی نہ چل رہی ہو. ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، کھاؤں گا کیا، فلاں جاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں آدمی کیا کر رہا ہے. ہزار قسم کے دندے ہر وقت دل و دماغ پر مسلط رہتے ہیں. کوئی لمحہ خیال سے خالی نہیں. فضول خیال جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جیسے اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہو تو خواب کے اندر الٹ پلٹ پتہ نہیں کیا کیا کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے کچھ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے جو خیالات کی روح ہے ہماری، وہ ایک ایسی چلتی ہے کہ بس ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، کسی نہ کسی خیال کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اسی کو آدمی آگے بڑھا رہا ہے. کبھی
شیخ چلی بن گیا، اس نے کہا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا، کبھی جو ہے وہ اس نے اپنے عزائم وہ ارادے ظاہر کر دیے. تو نتیجہ یہ کہ فضول وقت ضائع ہو رہا ہے ان خیالات میں. تو اس دعا کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ میرے خیالات کے رو جو ہے اس کو رشد کی طرف موڑ دیجئے، بھلائی کی طرف موڑ دیجئے، کہ میرے دل میں ارادے جو پیدا ہوں یا خیالات جو پیدا، ارادے تو بعد کی بات ہے، خیالات جو پیدا ہوں وہ خیال جو ہے وہ بھی